اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ایک حکم ہے اس حوالے سے کہ آپ طلاق 2 ہی دفعہ دے سکتے ہیں۔ 3 دفعہ اگر طلاق دی تو عورت ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جائے گی، اور 2 دفعہ بھی طلاق زیادہ سے زیادہ ہے۔ ویسے تو اگر ضرورت پڑے تو 1 طلاق سے ہی عورت جو ہے وہ مطلقہ ہو جائے گی، اور 3 مہینے کے بعد اسے اجازت ہے خواہ وہ اس مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے، خواہ کہیں اور شادی کر لے، لیکن 3 مہینے کے اندر اندر، یعنی عورت کو 3 دفعہ مینسز آ کر پاک ہونا، اس کے اندر اندر اگر یعنی 90 دن آلموسٹ وہ مرد چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اس میں پھر عورت کی مرضی نہیں ہوگی۔ عورت کی مرضی اس وقت ہوگی جب وہ 3 طہر گزار چکے گی، پھر وہ اس کے نکاح سے بھی نکل جائے گی۔ 1 یا 2 طلاق سے عورت کو طلاق تو پڑتی ہے، لیکن وہ نکاح سے نہیں نکلتی۔ نکاح سے مکمل طور پر اس وقت نکلتی ہے جب وہ طلاق کے بائن بن جاتی ہے۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ 3 طہر کے اندر اندر مرد رجوع کر سکتا ہے، لیکن ونس 3 طہر گزر گئے آلموسٹ 90 دن، تو پھر وہ مرد اس عورت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، پھر اس عورت کی مرضی بھی بیچ میں شامل ہوگی۔ چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کرے، لیکن پھر وہ نکاح نیا ہوگا اور نئے حق مہر کے ساتھ ہوگا۔ اس صورت میں جب 1 یا 2 طلاق دی ہوں، جب 3 طلاقیں دی ہوں تو پھر صحابہ کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ فتاوی جات الموطا امام مالک میں، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ وہ تینوں اسٹیبلش کی جائیں گی، پھر تاکہ عورت کو مذاق نہ بنا لیا جائے کہ بار بار طلاقیں دیں پھر رجوع کریں، اور پھر وہ کہیں کہ جی میرے تو غصے میں تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ تو اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ ہر چیز ڈسپلن تو ہے، لیکن پھر بھی لوگ قانون تو ہاتھ میں لیتے ہیں نا۔ مثلا اسلام نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشری کے ذریعے قاتل کو سزا دی جائے گی، لیکن بعض اوقات مقتول کے ورثاء خود بھی قاتل کو سزا دے دیتے ہیں، پھر ان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو راستہ تو اللہ تعالیٰ نے یہی نکالا ہوا ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ راستہ یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ ہوں کہ مرد ایک شادی شدہ ہے، اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ طلاق جیسا لفظ اپنی زبان کے اوپر لے کر آئے۔ مطلب وہ کیسا مسلمان ہے؟ ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے، حلال صرف اس صورت میں ہے جب ضرورت پڑ جائے، ادروائز تو وہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت وہ سارے چیلوں سے کارگزاری سنتا ہے اور وہ خوش نہیں ہوتا، حالانکہ چیلے کہتے ہیں چوری کروائی، فلاں کام کروایا، فلاں کام۔ جب ایک چیلا آ کے بتاتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی، تو وہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا ہے۔ یعنی اتنا یہ سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے، اس سے نفع حاصل کرو۔ تو بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی نیچر ایسی ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب کبھی اسے تم سے دکھ پہنچے تو وہ کہتی ہے کہ جب سے میں تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ اب یہ وہ حدیثیں ہیں جو بخاری مسلم میں ہیں، یہ کیا اشارہ کر رہی ہے کہ آپ نے ٹالرنس کرنی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مومن اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے مومنہ کے ساتھ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین برتنے کا سامان نیک بیوی ہے، سب سے بہترین سرمایہ۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ تم نے کوئی بھی 2 محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم نے میاں بیوی کے رشتے میں ایک محبت ڈال دی ہے۔ تو جو رشتہ اتنی محبت سے چل رہا ہوتا ہے اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان اس قسم کی حرکت کرے اور طلاق کا لفظ اپنی زبان کے اوپر لے کر آئے غصہ نکالنے کے لیے۔